بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کے وفادار اور جانثار سپاہیوں میں چند رشتہ داروں کے سوا کوئی باقی نہ رہا۔ ان حضرات میں سب سے پہلے جو دشمنوں کے مقابلے پر تشریف لائے، امام رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے حضرت علی اکبر تھے۔ شیروں کے حملے مشہور ہیں، پھر یہ شیر تو محمدی کچھار کے شیر ہے۔ اس کے جھنجھلائے ہوئے حملہ سے خدا عز و جل کی پناہ دشمنوں کو قہر الہی عز و جل کا نمونہ دکھا دیا، جس نے سر اٹھایا نیچا دکھا دیا۔ صف شکن حملوں سے جدھر بڑے دشمن کائی کی طرح پھٹ گئے، دیر تک قتال کرتے اور قتل فرماتے رہے۔ پیاس اور ترقی پکڑ گئی، واپس تشریف لائے اور تھوڑا سا سانس بحال فرما کر پھر حملہ آور ہوئے اور دشمنوں کی جان پر وہی قیامت برپا کر دی۔ چند بار ایسا ہی ہوا، یہاں تک کہ مرہ بن منقذ ابدی شکی کا نیزہ لگا اور بدبختوں نے تلواروں پر رکھ لیا اور آخر کار جنت میں آرام فرما ہوئے۔ نوجوان بیٹے رضی اللہ عنہ کی لاش پر امام نے فرمایا، بیٹے، خدا عز و جل تیرے شہید کرنے والے کو قتل کرے، تیرے بعد دنیا پر خاک ہے۔ یہ قوم اللہ عز و جل سے کتنی بے باک اور رسول اللہ کی بے حرمتی پر کس قدر جری ہے۔ پھر نعش مبارک اٹھا کر لے گئے اور خیمہ کے پاس رکھ لی۔ پھر عبداللہ بن مسلم رضی اللہ عنہ لڑائی پر گئے اور وہ بھی شہید ہو گئے۔ اب دشمنوں نے چاروں طرف سے نرغہ کیا۔ اس نرغے میں اون بن عبداللہ بن حضرت جعفر بن طیار اور عبد الرحمن اور جعفر اور عقیل کے بیٹوں نے شہادتیں پائیں۔ پھر حضرت قاسم، حضرت امام حسن کے صاحبزادے حملہ آور ہوئے اور عمرو بن سعد بن نفیل مردود کی تلوار کھا کر زمین پر گرے۔ امام کو چچا کہہ کر آواز دی۔ امام غضبناک شیر کی طرح پہنچے اور عمرو مردود پر تلوار ماری۔ اس نے روکی، ہاتھ کونی سے الگ ہو گیا۔ وہ چلایا، کوفے کے سوار اس کی مدد کو دوڑے اور گرد و غبار میں اسی کے ناپاک سینے پر گھوڑوں کی ٹاپیں پڑ گئیں۔ جب گرد چھٹی تو دیکھا امام حضرت قاسم کی لاش پر فرما رہے ہیں، قاسم، تیرے قاتل رحمت الہی سے دور ہیں۔ خدا کی قسم تیرے چچا پر سخت شاق گزرا کہ تو پکارے اور وہ تیری فریاد کو نہ پہنچ سکے۔ پھر انہیں بھی اپنے سینے پر اٹھا کر لے گئے اور علی اکبر کے برابر لٹا دیا۔ اسی طرح یکے بعد دیگرے حضرت عباس اور ان کے تینوں بھائی رضی اللہ تعالی عنہم اور امام کے دوسرے صاحبزادے حضرت ابو بکر اور سب بھائی بھتیجے شہید ہو گئے۔ اللہ انہیں اپنی وسیع رحمتوں کے سائے میں جگہ دے اور ہمیں ان کی برکات سے بہرہ مند فرمائے۔ اب امام مظلوم تنہا رہ گئے۔ خیمے میں تشریف لا کر اپنے چھوٹے صاحبزادے حضرت عبداللہ، جو عوام میں علی اصغر کے نام سے مشہور ہیں، گود میں اٹھا کر میدان میں لائے۔ ایک شکی نے تیر مارا کہ گود ہی میں ذبح ہو گئے۔ امام نے ان کا خون زمین پر گرایا اور دعا کی، الہی، اگر تو نے آسمانی مدد ہم سے روک لی ہے تو انجام بخیر فرما اور ان ظالموں سے بدلہ لے۔ میدان کربلا میں امام مظلوم کو وطن سے چھڑا کر پردیسی بنا کر لائے ہیں اور آج صبح سے ہمراہیوں اور رفیقوں بلکہ گود کے پالوں کو ایک ایک کر کے جدا کر لیا گیا۔ کلیجے کے ٹکڑے خون میں نہائے آنکھوں کے سامنے پڑے ہیں۔ ہری بھری پھلواڑی کے سہانے اور نازک پھول پتی پتی ہو کر خاک میں ملے ہیں، اور کچھ پرواہ نہیں۔ پرواہ ہوتی تو کیوں ہوتی کہ اللہ کی راہ میں گھر لٹانے والے اسی دن کے لیے مدینہ سے چلے تھے، جب تو ایک ایک کو بھیج کر قربان کر دیا، اور جو اپنے پاؤں نہ جا سکتے تھے ان کو ہاتھوں پر لے کر نظر کر آئے۔ کہاں ہیں وہ ملائکہ جو حضرت انسان کی پیدائش پر چون و چرا کرتے تھے؟ اپنی جان نمازوں اور تسبیح و تقدیس کے مصلوں سے اٹھ کر آج کربلا کے میدان کی سیر کریں اور انی اعلم ما لا تعلمون کی شاندار تفصیل
حیرت کی آنکھوں سے ملاحظہ فرمائیں۔ اس دل دکھانے والے معرکے میں امتحان سبھی کا منظور تھا، مگر حسین مظلوم کا اصلی اور اوروں کا طفیلی۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو ممکن تھا کہ دشمنوں کے ہاتھ سے، جو صرف امام ہی کے دشمن، امام ہی کے خون کے پیاسے تھے، پہلے امام کو شہید کرا دیا جاتا۔ اللہ اکبر! اس وقت کس قیامت کا دردناک منظر آنکھوں کے سامنے ہے۔ امام مظلوم اپنے گھر والوں سے رخصت ہو رہے ہیں، بے کسی کی حالت، تنہائی کی کیفیت، 3 دن کے پیاسے، مقدس جگر پر سینکڑوں تیر کھائے، ہزاروں دشمنوں کے مقابلہ پر جانے کی تیاری فرما رہے ہیں۔ اہل بیت کی صاحبزادیاں، دنیا میں جن کی ناز برداری کا آخری فیصلہ ان کی شہادت کے ساتھ ہونے والا ہے، بے چین ہو کر رو رہی ہیں۔ بے کس سیدانیاں یہاں، جن کے عیش، جن کے آرام کا خاتمہ ان کی رخصت کے ساتھ خیر باد کہنے والا ہے، سخت بے چینی کے ساتھ اشک بار ہیں۔ اور بعض وہ مقدس صورتیں جن کو بے کسی کی بولتی ہوئی تصویر کہنا ہر طریقے سے درست ہو سکتا ہے، جن کا ہر آسرا ان کے مقدس دم کے ساتھ ٹوٹنے والا ہے، روتے روتے بے حال ہو گئی ہیں۔ اس وقت حضرت امام زین العابدین کے دل سے کوئی پوچھے کہ حضور کے ناتواں دل نے آج کیسے کیسے صدمے اٹھائے اور اب کیسی مصیبت جھیلنے کے سامان ہو رہے ہیں۔ بیماری، پردیس، بچپن کے ساتھیوں کی جدائی، ساتھ کھیلے ہوئوں کا فراق، پیارے بھائیوں کے داغ نے دل کا کیا حال کر رکھا ہے۔ اب خواہشیں پوری کرنے والے اور ناز اٹھانے والے مہربان باپ کا سایہ بھی سر مبارک سے اٹھنے والا ہے۔ اس پر ترا یہ کہ ان مصیبتوں، ان ناقابل برداشت تکلیفوں میں کوئی بات پوچھنے والا بھی نہیں۔ اب امام بچوں کو کلیجے سے لگا کر، عورتوں کو صبر کی تلقین فرما کر، آخری دیدار دکھا کر تشریف لے چلے ہیں۔ ہائے! اس وقت کوئی اتنا بھی نہیں کہ رکاب تھام کر سوار کرائے یا میدان تک ساتھ جائے۔ ہاں، کچھ بے کس بچوں کی دردناک آوازیں اور بے بس عورتوں کی مایوسی بھری نگاہیں ہیں جو ہر قدم پر امام کے ساتھ ہیں۔ امام مظلوم جو قدم آگے بڑھتا ہے، یتیمی، بچوں اور بے کس عورتوں سے قریب ہوتی جاتی ہیں۔ امام کے متعلقین، امام رضی اللہ عنہ کی بہنیں جنہیں ابھی صبر کی تلقین فرمائی گئی تھی، اپنے زخمی کلیجوں پر صبر کی بھاری سل رکھے ہوئے سکوت کے عالم میں بیٹھی ہیں، مگر ان کے آنسوؤں کا غیر منقطع سلسلہ، ان کے بے کسی چھائے ہوئے چہروں کا اڑا ہوا رنگ، جگر گوشوں کی شہادت، امام کی رخصتی، اپنی بے بسی، گھر بھر کی تباہی پر زبان حال سے کہہ رہا ہے۔ امام حسین نے شمر خبیث کو خیمہ اطہر کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھ کر فرمایا، خرابی ہو تمہارے لیے، اگر دین نہیں رکھتے اور قیامت سے نہیں ڈرتے تو شرافت سے تو نہ گزرو۔ میرے اہل بیت سے اپنے جاہل سرکشوں کو روکو، دشمن ادھر سے باز رہے۔ اب 4 طرف سے امام مظلوم پر، جنہیں شوق شہادت ہزاروں دشمنوں کے مقابلے میں اکیلا کر کے لایا ہے، نرغا ہوا۔ امام دائیں طرف حملہ فرماتے تو دور تک سواروں اور پیادوں کا نشان تک نہ رہتا، بائیں جانب تشریف لے جاتے تو دشمنوں کو میدان چھوڑ کر بھاگنا پڑتا۔ خدا کی قسم، وہ فوج اس طرح کے ان حملوں سے پریشان ہوتی جیسے بکریوں کے گلا پر شیر آ پڑتا ہے۔ لڑائی نے طول کھینچا ہے، دشمنوں کے چھکے چھوٹے ہوئے ہیں۔ ناگاہ امام کا گھوڑا بھی کام آ گیا، پیادہ ایسا قتال فرمایا کہ سواروں سے ممکن نہیں۔ 3 دن کے پیاسے تھے۔ ایک بدبخت نے فرات کی طرف اشارہ کر کے کہا، وہ دیکھیے کیسا چمک رہا ہے، مگر تم اس میں سے ایک بوند نہ پاؤ گے، یہاں تک کہ پیاسے ہی مر جاؤ گے۔ فرمایا، اللہ عز و جل تجھ کو پیاسا قتل کرے۔ فوراً پیاس میں مبتلا ہو گیا، پانی پیتا پیاس نہ بجھتی،
یہاں تک کہ پیاسا ہی مر گیا۔ حملہ کرتے اور فرماتے، کیا میرے قتل پر جمع ہوئے ہو؟ ہاں ہاں، خدا کی قسم میرے بعد کسی کو قتل نہ کر سکو گے جس کا قتل میرے قتل سے زیادہ خدا کی ناخوشی کا سبب ہو۔ خدا کی قسم مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری ذلت سے مجھے عزت بخشے اور تم سے وہ بدلہ لے جو تمہارے خواب و خیال میں بھی نہ ہو۔ خدا کی قسم تم مجھے قتل کرو گے تو اللہ عز و جل تم میں پھوٹ ڈالے گا اور تمہارے خون بہائے گا اور اس پر راضی نہ ہوگا، یہاں تک کہ تمہارے لیے دکھ دینے والا عذاب بڑھائے گا۔ جب شمر خبیث نے کام نکلتا نہ دیکھا، لشکر کو للکارا، تمہاری مائیں تم کو پیٹیں، کیا انتظار کر رہے ہو؟ حسین کو قتل کرو۔ اب چار طرف سے ظلمت کے ابر اور تاریکی کے بادل فاطمہ کے چاند پر چھا گئے۔ ذرا بن شریک تمیمی نے بائیں شانہ مبارک پر تلوار ماری۔ امام تھک گئے ہیں، زخموں سے چور ہیں، 33 زخم نیزے کے، 34 گھاؤ تلواروں کے لگے ہیں، تیروں کا تو شمار ہی نہیں، اٹھنا چاہتے ہیں اور گر پڑتے ہیں۔ اسی حالت میں سنان بن انس نخعی شکی ناری نے، جہنمی نے نیزہ مارا کہ وہ عرش کا تارا زمین پر ٹوٹ کر گرا۔ سنان مردود نے خولی بن یزید سے کہا کہ سر کاٹ لے، اس کا ہاتھ کانپا۔ سنان ولد الشیطان بولا، تیرا ہاتھ بیکار ہو، اور خود گھوڑے سے اتر کر محمد الرسول اللہ کے جگر پارے 3 دن کے پیاسے کو ذبح کر دیا اور سر مبارک جدا کر لیا۔ شہادت جو دلہن بنی بیٹھی تھی آپ سے لپٹ گئی۔ باغ جنت کے ہیں بہر مدح خان اہل بیت، تم کو مژدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت۔ کس زباں سے ہو بیان عز و شان اہل بیت، مدح گوئے مصطفیٰ ہے مدح خان اہل بیت۔ ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیاں، آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت۔ ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ رزم کا میداں بنا ہے جلوہ گاہ حسن و عشق، کربلا میں ہو رہا ہے امتحان اہل بیت۔ کس شکی کی ہے حکومت، ہائے کیا اندھیرا ہے، دن دہاڑے لٹ رہا ہے کاروان اہل بیت۔ خشک ہو جا خاک ہو کر خاک میں مل جا فرات، خاک تجھ پر دیکھ تو سوکھی زبان اہل بیت۔ خاک پر عباس و عثمان علم بردار ہیں، بے کسی اب کون اٹھائے گا نشان اہل بیت۔ تیری قدرت جانور تک آب سے سیراب ہوں، پیاس کی شدت میں تڑپے بے زبان اہل بیت۔ فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے، حشر کا ہنگامہ برپا ہے میان اہل بیت۔ گھر لٹانا جان دینا کوئی تجھ سے سیکھ جائے، جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت۔ سر شہیدان محبت کے ہیں نیزوں پر بلند، اور اونچی کی خدا نے قدر و شان اہل بیت۔ اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے، کون سی بستی بسائی تاجران اہل بیت۔ اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت۔ بے ادب گستاخ فرقہ کو سنا دے اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔